الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. صدق الله مولانا العظيم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مقتحم. وإذا كنت فيهم اور اے محبوب جب آپ ان میں موجود ہوں فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ پھر آپ قائم کریں ان کے لیے نماز فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ پس چاہیے کہ کھڑا ہو ایک گروہ ان میں سے تمہارے ساتھ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ اور لے لیں وہ اپنے ہتھیار فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ
پس جب وہ سجدہ کر بیٹھے تو پیچھے ہٹ جائیں۔ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ اور آ جائے دوسرا گروہ لَمْ يُصَلُّوا جنہوں نے نماز نہیں پڑھی، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ پس چاہیے کہ وہ نماز پڑھیں آپ کے ساتھ، وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ اور لے لیں اپنے بچاؤ کا سامان اور اپنے ہتھیار۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ پسند کرتے ہیں کافر لوگ کہ تم غافل ہو جاؤ اپنے ہتھیاروں سے اور اپنے سامان سے۔ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً پس وہ حملہ آور ہوں تم پر یک بار کی حملہ آور ہونا۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اور کوئی گناہ نہیں ہے تم پر إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ اگر تمہیں اذیت پہنچے بارش کی وجہ سے، أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ یا تم بیمار ہو، أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ کہ اتار ڈالو اپنے ہتھیار، وَخُذُوا حِذْرَكُمْ اور ہمیشہ رہو اپنے بچاؤ کے سامان کے ساتھ۔ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا بے شک اللہ نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے ذلت آمیز عذاب۔ آمنت باللہ وبآیاتہ میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، نماز سے متعلق گزارشات کا سلسلہ حضرات کے سامنے چل رہا ہے، اور اس سے پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ نماز محض ایک عبادتی فریضہ نہیں بلکہ یہ ایمان کی نشانی اور علامت اور اسلام کا ایک خاص الخاص شعار ہے۔ اس لیے جو مسلمان نماز ادا کرتا ہے، نماز کا اہتمام کرتا ہے، وہ اپنی مسلمانیت کا، اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت دیتا ہے، اور جو آدمی نماز ترک کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، وہ دین سے روگردانی اور اللہ کے رسول کے ساتھ روگردانی برتتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ نماز ایک اہم ترین عبادت، اس لیے ضرورت تھی کہ نماز کو تمام لوگوں کے سامنے علی الاعلان ایسے طریقے سے ادا کیا جائے کہ سب کو معلوم ہو جائے، اور اس کے لیے اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کی ہدایت کے مطابق، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز باجماعت کا اہتمام فرمایا، اور امت کے ہر ایک فرد کو، ہر ایک کلمہ گو کو، ہر ایک مسلمان کو اس کی تاکید فرمائی کہ وہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں، اور اس کے اندر کئی طرح کی حکمتیں رکھی گئی۔ ایک تو یہ کہ روزانہ ہر ایک مسلمان کا 5 وقت محاسبہ ہو جاتا ہے، اور دوسرے جب مسلمان
باجماعت نماز اللہ کے گھر میں مسجد میں ادا کرتے ہیں تو ایک دوسرے کے حالات سے خبرگیری ہوتی ہے، تعلیم اور تعلم کا اور دینی علوم اور مسائل کے سیکھنے سکھانے کا موقع ملتا ہے۔ اور فرمایا کہ پھر مسجد کے اندر باجماعت نماز ادا کرنے میں جہاں مسجد کی آبادی ہوتی ہے، عبادت کی ادائیگی ہوتی ہے، دعوات صالحہ کا اہتمام ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے اللہ رب العزت کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور بندگان الہی کے اللہ کے جو بندے ہیں ان کے قلوب، ان کے دل ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے ہیں، اور اللہ کے جو مقرر ترین فرشتے ہیں جو جمعات کے وقت جن کا نزول ہوتا ہے اترتے ہیں، ان کی رفاقت اور ان کی مجلس انہیں نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ قرون خیر کے اندر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس بات کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا کہ کوئی آدمی مسلمان ہو اور وہ جمعات کے ساتھ نماز ادا نہ کرے، جمعات کے ساتھ نماز نہ پڑھنا، فرمایا کہ یہ نشانی ہوتی تھی منافق کی کہ جس کا نفاق بالکل کھلا ہو، ظاہر ہو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رأیتنا، ہم نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھا، لن يتخلف عن الصلاة الا منافق قد علم نفاقه او مریض وان كان المریض ليمشي بين رجلين ليحضر الصلاة۔ فرمایا کہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے زمانے کے اندر وہی آدمی جماعت کے اندر نماز پڑھنے کے لیے حاضر نہیں ہوتا تھا اور جماعت سے پیچھے رہتا تھا، قد علم نفاق ہو، کہ جس کا نفاق سب لوگوں کو معلوم ہوتا تھا کہ یہ منافق ہے، اس کا منافق ہونا ہر ایک پہ ظاہر ہوتا تھا۔ یا پھر کوئی بیچارہ مریض کہ جو بیماری کی وجہ سے، مرض کی وجہ سے مسجد میں حاضر نہیں ہو سکتا تھا، وہ جماعت سے پیچھے رہتا تھا۔ وَإِنْ كَانَ الْمَرِيضُ لَيَمْشِي بَيْنَ رَجُلَيْنِ، اور فرمایا کہ مریضوں میں بھی ایسے لوگ تھے، ایسے بیمار ہوتے تھے کہ جو دو آدمیوں کا سہارا لے کر کے مسجد میں پہنچنے کی طاقت رکھتے تھے، تو وہ دو آدمیوں کا سہارا لے کر اور پاؤں کو گھسیٹتے ہوئے مسجد میں حاضر ہوتے تھے اور جماعت کے اندر شریک ہو جاتے تھے۔ اور فرمایا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد علمنا السنن الہدی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سنن ہدایت کی تعلیم دی، ایسی باتیں بتائیں، ایسی تعلیمات دی کہ جن کے اوپر چلنے سے ہماری دنیا اور آخرت کی نجات اور ہمارے لیے ہدایت اور سعادت کے راستے کھلتے۔ وَإِنَّ مِن سُنَنِ الْهُدَى الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي يُؤَذِّنُ فِيهِ، اور فرمایا ان سنن ہدا میں سے نماز کا ادا کرنا ہے مسجد میں، جس مسجد کے اندر اذان ہوتی ہو اور نماز کے لیے بلایا جاتا۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ ان اللہ قد شرع لنبیکم صلی اللہ علیہ وسلم سنن الہدی، اے لوگو اللہ نے تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنن ہدایت عطا فرمائی ہیں، ہدایت کی کوئی ایسی
چیزیں عطا فرمائی ہیں کہ جن کی وجہ سے بندہ اللہ کے قریب چلا جاتا ہے اور دنیا اور آخرت میں اس کی فلاح اور اس کی نجات کا سبب اور ذریعہ بنتی ہے۔ اور ان میں سے کون سی ہے؟ سنن ہدا فرمایا کہ تمہارا مسجد کے اندر باجماعت نماز کا ادا کرنا، اور اگر تم لوگ وَإِن تَرَكْتُمْ وَقَدْ صَلَّيْتُمْ فِي الْبُيُوتِ كَمَا يَتَخَلَّفُ هَذَا الرَّجُلُ، اگر تم لوگ اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے دفتروں میں، اپنی اپنی دکانوں میں نماز ادا کرنا شروع کر دو گے اور مساجد میں حاضری نہیں دو گے، جس طرح کہ یہ فلاں آدمی جماعت کے لیے باجماعت نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں حاضر نہیں ہوتا، لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ، تو تم لوگ اپنے نبی کی سنت کو ترک کر دو گے۔ وَإِن تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَقَدْ ضَلَلْتُمْ، اگر تم نے نبی کی سنت کو ترک کر دیا تو تم لوگ گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو اس نے فرمایا کہ اس زمانے کے اندر اس بات کا تصور ہی ناممکن تھا کہ مسلمان ہوں اور مسلمان ہونے کے باوجود وہ مسجد میں نہ آئے اور باجماعت نماز ادا نہ کرے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عشاء اور فجر کی نماز ہے یہ منافق کے اوپر سب سے زیادہ بھاری ہے۔ منافق کو یہ دو نمازیں پڑھنی بڑی گران، بڑی بوجھل اور بڑی بھاری لگتی ہیں، لیکن فرمایا اگر انہیں یہ معلوم ہو جائے کہ ان دو نمازوں کے جماعت کے ساتھ پڑھنے میں کیا برکات ہیں اور اللہ نے اس کے اندر کیا کچھ رکھا ہے، لَأَتَيْتُمْ خَبْوًا، تو فرمایا کہ یہ لوگ اپنے گھٹنوں کے بل گھسٹتے ہوئے اگر یہ چل نہ سکیں تو گھٹنوں اور زانوں کے بل جو ہے گھسٹتے ہوئے مسجد میں پہنچے۔ منافق لوگ کہ اللہ نے ان نمازوں کے اندر کیا برکات رکھی، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَوَدِدْتُ، میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں مؤذن کو حکم دوں ان نقیم، کہ وہ اقامت کہے نماز کے لیے، جماعت کے لیے، اور پھر میں کسی آدمی کو حکم دوں کہ وہ میری جگہ امامت کرائے، نماز پڑھائے، تو آخذ شعلا من نار، اور پھر میں آگ کے شعلے لے کر ان لوگوں کو گھروں کے اندر جاؤں جو اذان ہونے کے باوجود مسجد میں نہیں آئے اور گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو ان کو ان کی موجودگی میں ان کے گھروں کو جلا دوں، ان کے ساتھ ان کے گھروں کو جلا دوں، ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ جو شفیق و مہربان ہے، وہ ہستی اپنے غصے کا اظہار فرما رہی ہے کہ جو امت کے لیے ہر وقت فکر مند اور درد مند رہتی ہے، لیکن جماعت سے پیچھے رہنا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا مبغوض تھا، ناپسندیدہ تھا کہ آپ نے فرمایا کہ ایک روایت میں فرمایا کہ اگر مجھے عورتوں کا اور بچوں کا خیال نہ ہوتا تو میں ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دیتا کہ جو آذان کی آواز سننے کے باوجود پھر بھی مسجد کے اندر نماز باجماعت پڑھنے کے لیے حاضر نہیں ہوتے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلۃ وقد كانوا يدعون الی السجود وهم سالمون، کہ جب قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنی ساق کی، اپنی پنڈلی کی تجلی فرمائیں گے، جس طرح کی پنڈلی اللہ رب العزت کی ذات کے لائق اور اس کی شان کے مناسب ہے، ایک خاص قسم کی تجلی ہوگی۔ تو جب اس تجلی کا ظہور ہوگا تو فرمایا کہ جتنے بھی مومن مرد اور عورت ہوں گے وہ سب کے سب ایک دم سجدے میں گر جائیں گے، لیکن فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے
کہ وہ اس وقت سجدے میں گرنا چاہیں گے، سجدہ کرنا چاہیں گے، لیکن وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، اس لیے کہ دنیا کے اندر جب وہ صحیح سالم تھے، انہیں کوئی عذر نہیں تھا، انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا اور وہ سجدہ نہیں کرتے تھے۔ اس لیے فرمایا ان کی جو پیٹھ ہوگی، جو کمر ہوگی، وہ ایک تختہ بنا دی جائے گی، وہ جھکنا چاہیں گے تو جھک نہیں سکیں گے، گر پڑیں گے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا کر کے فرماتے ہیں کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ جو باجماعت نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں حاضر نہیں ہوتے۔ ان لوگوں کے ساتھ اللہ رب العزت قیامت کے دن ایسے فرمائیں۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جلیل قدر تابعین میں سے ہیں، فرماتے ہیں کہ وہ لوگ ہوں گے کہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آوازیں ان تک پہنچی تھی اور نماز کے اوقات کا انہیں معلوم تھا، لیکن اس کے باوجود وہ جماعت کے لیے حاضر نہیں ہوتے، صحیح سالم تھے، تندرست تھے، کوئی عذر انہیں نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھ لیتے تھے اور جماعت کے لیے مسجد میں حاضر نہیں ہوتے۔ ایک مقام پہ اللہ فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اس میں فرمایا کہ ورکعوا امر کا صیغہ ہے جو وجوب کی وہ دلالت کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا واجب۔ اس لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور بعض سلف کا مسلک یہ ہے کہ جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے، اسی طریقے سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور بعض سلف کے ہاں یہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا بھی فرض عین ہے۔ لیکن احناف نے ساری حدیثوں کو سامنے رکھ کر کے یہ فیصلہ کیا کہ فرض عین تو نہیں، لیکن جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ واجب ہے۔ بعض سنت موقعہ کی قائل ہے، لیکن فیصلہ اس پر ہے کہ باجماعت نماز پڑھنا واجب ہے، اور اگر کوئی آدمی بغیر کسی شدید عذر کے، سخت ترین بیماری ہے یا دشمن کا خوف ہے، جماعت کے لیے حاضر نہیں ہوتا تو وہ سخت قسم کا گناہ گار ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس آیت سے دلیل پکڑتے جو میں نے شروع میں آپ کے سامنے تلاوت کی، وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، جو صلاۃ خوف کے بارے میں نازل ہوئی۔ حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قبیلہ جہینیہ کے ساتھ مقابلہ تھا، ظہر کی نماز ادا کی تو ان لوگوں نے یہ آپس میں فیصلہ کیا کہ اب ایک اور نماز آنے والی ہے، اور وہ نماز ان مسلمانوں کے لیے اتنی پیاری ہے کہ اپنی اولاد سے بھی زیادہ اس نماز کا خیال رکھتے ہیں۔ تو جب یہ لوگ نماز میں جماعت کے اندر شریک ہوں گے اور ایک ساتھ نماز پڑھیں گے تو ہم یکبارگی ان کے اوپر حملہ کر کے ان کو ختم کر دیں۔ اللہ نے وہی بھیج دی اور صلاۃ خوف کا طریقہ اللہ رب العزت نے نازل فرما دیا کہ معبود وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، جب آپ ان میں موجود ہوں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اور نماز جماعت کھڑی ہو، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، تو جو مسلمان ہیں ان کی دو جماعتیں بنا دیں، ایک جماعت آپ کے ساتھ آئے، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اسلحہ پہن کر کے، اسلحہ اٹھا کر کے ایک رکعت آپ کے ساتھ ادا کر لیں۔ فَإِذَا سَجَدُوا، سجدہ کرنے کے بعد یہ جو جماعت ہے، یہ جو گروہ ہے جس نے ایک رکعت آپ کے پیچھے ادا کی، یہ پیچھے چلا جائے دشمن کے مقابلے میں۔ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ، دوسری جماعت آ جائے جنہوں نے ابھی نماز نہیں پڑھی، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، اور وہ آ کر کے آپ کے ساتھ دوسری رکعت ادا کرے۔ تو فرمایا کہ اگر جماعت کی نماز فرض عین نہ ہوتی تو اللہ رب العزت یہ حکم نہ دیتے، اگر سنت ہوتی تو چونکہ خوف کا عالم تھا اس وقت جو اس نماز کو مؤخر کر دیا جاتا۔ اگر فرض کفایہ ہوتی، ایک جماعت اگر ادا کر لیتی تو دوسرے کو جو ہے بری کر دیا جاتا،
لیکن فرمایا کہ یہ فرض عین ہے، اس وجہ سے اللہ نے یہ حکم دیے۔ تو اسے فرمایا کہ مسلمان کی یہ شان نہیں کہ جب نماز کا وقت ہو اور وہ باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے مساجد میں حاضر نہ ہو۔ تمام حضرات اس بات کا اہتمام کریں، کوشش کریں کہ مسجد کو آباد کریں اور مساجد کے اندر آ کر کے باجماعت نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ اگر اس کا اہتمام نہیں کریں گے، جبکہ کوئی عذر بھی نہیں ہے، معقول عذر نہیں ہے، شرعی عذر نہیں ہے، اور اس کے باوجود گھروں کے اندر نماز ادا کریں گے، تو فرمایا کہ ایسے لوگ جو ہے وہ قیامت کے دن پھر اللہ رب العزت کے عذاب سے جو ہے وہ بچ نہیں سکیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنا دے رہا فرمائے۔